أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ یہ آیتیں اور پرس حکمت تذکری ہم اے پیغمبر آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے پاس عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلی مٹی سے ان کو پیدا کیا، پھر حکم دیا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس یقینی علم تو آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹیوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ، پھر ہم دونوں فریق مل کر خدا سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ یہ تمام واقعات بالکل صحیح ہیں، اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفاقاً کل جو آیت کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا وہ آج ہی گزری ہے، وہ آیت مباہلہ اسی قرآن میں جو پڑھی گئی ہے وہ یہ تھی کہ عیسائیوں سے جب مذاکرہ ہوا، عیسائیوں سے جب مباحثہ ہوا، اور اس کے بعد اس بات پہ بات آ ٹکی کہ جو ہے ہم اپنے مباہلہ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہم بلا کے لاتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو بلا کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے ہم اپنی بیویوں کو، بچوں کو، عورتوں کو بلا کے لاتے ہیں، تم اپنے بیویوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو بلا کے لاؤ، اور کہو کہ خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو جب یہ حکم ہوا تو آپ گئے، اور جو ہے اپنی بیٹی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نواسے حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر آئے تو فوراً وہاں کے گروہ کے سردار جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہہ دیا کہ اگر یہ ہمیں جو ہے لعنت کر دے تو جو ہے خدا کی قسم ہم جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے مباہلہ نہیں کیا وہاں پہ، اور رسول نے خود کہا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر ہم وہ لعنت کر دیتے تو وہ سارا شہر جو ہے جل جاتا، خاکستر ہو جاتا، ان کا نام و نشان مٹ جاتا، وہ بندر اور خنزیر بنا دی جاتے، کیونکہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے فضائل وغیرہ سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے ایک دو فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے جاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھیے رسول اللہ کی جو ہے نواسے کتنے عزیز ہیں آپ کے واسطے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جو ہے کتنی فضیلت ہے ان بچوں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان سے محبت ہے۔ خود رسول اللہ نے جو ہے دعا کی کہ خدایا مجھے ان بچوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا کی ہے خاص طور پہ۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن بچپن میں بچے جو ہے کشتی کا کھیل کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بیٹھ کے آواز دے رہے ہیں کہ حسن حسین کو جو ہے پکڑ لو، پٹخ دو، سب بولتے نہیں، تو آپ جو ہے ایک بچے کی تائید لے رہے ہیں۔ ابھی فاطمہ تعجب سے کہا کہ ابا جان آپ بڑے کو کہتے ہو کہ جو ہے چھوٹے کو پکڑ لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹی، میں ادھر سے کہتا ہوں حسن حسین کو پکڑ لو، ادھر سے جبرائیل کہتے ہیں حسین حسن کو پکڑ لو۔ ادھر بیٹھ کے جبرائیل السلام جو ہے یہ کھیل جو ہے ایک سردار الانبیاء
ایک فرشتوں کے سردار، ایک انبیاؤں کے سردار جو ہے بیٹھ کے جو ہے یہ بچوں کے کھیل کے واسطے ان کی خوشی بھی اللہ کو دیکھیے کتنی پیاری تھی، ان کا دل لگنا، ان کا خوش ہونا، ان کا ہنسنا، یہ تمام کے تمام عبادات میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت کے ساتھ جو ہے، ایک اور تذکرے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے رسول اللہ کے جو ہے گھر میں داخل ہوئے، بعض روایتوں میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، تو آپ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی جو ہے میں نے رسول اللہ کو جو ہے ایک گھوڑے کی طرح دیکھا، جو ہے رسول اللہ گھوڑے کی سواری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے حضرت امام حسین جو ہے سوار ہے، اور جو ہے حضرت امام حسین اپنے نانا کے جو ہے زلفوں کو جس طرح گھوڑے کی جو ہے لگام پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح پکڑ کے جو ہے چلا رہے ہیں، اور رسول اللہ جو ہے اسی طرح جو ہے گھوڑے کی طرح چل رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کو جو ہے ہنسی آ گئی، اور آپ نے کہا حضرت حسین کی طرف مخاطب کر کے، حسین کتنی اچھی سواری تمہیں ملی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب میں کہا کہ عمر کتنا اچھا سوار ہے، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، سواری پیاری ہے تو سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو اتنا پیارے تھے، اتنے پیارے تھے کہ اس کے بعد آزمائش بھی ہوئی، ان کے اوپر جو ہے بلایات ڈالی گئی، مشکلات ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے جو ہے انہیں آزمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کی تمام خبر دی۔ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی خبر دے سکتے ہیں، قیامت کے بعد کے حالات کی خبر دیتے ہیں، جنت کی خبر دیتے ہیں، دوزخ کے احوال کی خبر دیتے ہیں، آخرت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ تو چند سال بعد کے واقعات تھے، آپ کو من و ان پورا معلوم تھا کہ آپ کے فرزندوں کے ساتھ کیا کیا جانے والا تھا، آپ کے داماد کے ساتھ کیا کیا جانے والا تھا، حضرت امام حسن کی شہادت کس طرح ہونے والی تھی، حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہونے والی تھی، وہ جگہ کون سی تھی وہ تک بتا دی گئی تھی، کہ اس جگہ کا نام بھی بتا دیا گیا تھا، وہ جگہ کا مقام بھی بتا دیا گیا تھا۔ ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حسین کو لے کر گئی اور آپ کی گود میں دے دیا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے جو ہے آنسو لگاتار بہہ رہے ہیں۔ اسی حالت میں آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ پھر جبرائیل نے مجھے اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی دی ہے، یعنی لال مٹی لا کے مجھے جو ہے دی ہے، مجھے جو ہے بتا دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بارش برسانے والے فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر جو ہے جھوم جھوم کر کھیل رہے تھے۔ اس فرشتے نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کی شہادت گاہ دکھا دوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ مٹی دکھائی۔ اس مٹی کو ام سلمہ نے کپڑے میں باندھ لیا۔ انس کہتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، پہلے ہی سے جو ہے بتا دیا گیا تھا کہ حسین جو ہے کربلا میں ایک مقام پہ جو ہے شہید کر دیں گے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپنی ازواج مطہرات میں سے آپ کی جو ہے جو تمام بیویاں تھیں ان میں سے صرف جو ہے حضرت ام سلمہ کو جو ہے وہ مٹی دی ہے، حضرت جبرائیل امین نے جو ہے یا دوسرے فرشتے نے جو ہے وہ مٹی لا کر آپ کو دی ہے۔ تو ام سلمہ نے جو ہے شیشی میں اس مٹی کو رکھ لیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خبر دی تھی کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ خون ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ جو ہے میرے نواسے کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ اب تمام بیویوں نے رسول اللہ نے جو ہے خاص طور پہ اس بیوی کو کیوں دی، کیونکہ جو ہے 50 سال کے بعد یہ شہادت واقع ہونا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز سے واقف تھے۔ اس وقت پہ آپ کی تمام ازواج مطہرات جو ہے دنیا سے پردہ فرما جا چکی تھی سوائے ام سلمہ کی۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ ام سلمہ ہی میری تمام بیویوں میں جو ہے زندہ رہے گی، اسی لیے آپ نے جو ہے انہی کے ہاتھ میں وہ مٹی پکڑائی، یہ ثبوت دیا، یہ پیشن گوئی دی کہ جو ہے جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، لال ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ جو ہے میرے نواسے کو جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بہو 60 ہجری میں 50 سال کے بعد جو ہے وہی واقعہ ہوا، وہاں پہ شہادت آپ کی واقع ہوئی اور یہاں پہ جو ہے وہ مٹی لال ہو گئی تھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ خطار ہوتے ہوئے سمجھ گئی کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس امت میں جو ہے قتل کر دیا۔ رسول نے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ حوالے کیا تھا۔ تو بہرحال رسول نے جو ہے اس تعلق سے بھی فرمایا ہے، اور دوسری طرف سے بھی یہ روایت سننے میں آتی ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا جس کا نام یزید ہے، اس کو بھی رسول اللہ نے دیکھا ہے۔ تو ایک مرتبے کا واقعہ ہے کہ جو ہے امیر معاویہ کے کاندھے پہ یزید جو ہے اپنے بیٹے کو امیر معاویہ جو ہے بٹھا کر لے جا رہے تھے، تو رسول اللہ نے دیکھ کر فرمایا ہے کہ جو ہے جنتی کی پیٹھ پر دوزخی سوار ہے۔ اسی لیے ادب کا دائرہ حضرت امیر معاویہ کچھ کہنا نہیں، صحابی ایک تو صحابی رسول ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اس کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے یہ واقعہ پیش آنا تھا اس میں جو ہے آپ ذریعہ بنے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دے دی ہے کہ جنتی کی پیٹ پہ جو ہے دوزخی سوار ہے۔ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ جو ہے
کہ کس طرح سے جو ہے حضرت امیر معاویہ کا جو ہے رول رہا ہے۔ بہرحال ہم جو کل کی نشست میں سن رہے تھے وہاں تک پھر دوبارہ آتے ہیں کہ رسول وسلم کے بعد خلافت، رسول وسلم کی مثال کے بعد بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے وہ ارشاد بجائے لائی جائے، جو رسول وسلم کا جو کام تھا وہ کام ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، اسی لیے جو ہے امت کا اجماع ہوتا تھا اور جو ہے ایک خلیفہ منتخب کیا جاتا تھا۔ اجماع کا کوئی عام بات نہیں ہے، سب مل کے جو ہے اجماع میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ مل کے بیٹھتے اور جو ہے ایک صحابی کو جو ہے منتخب کرتے خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ تو رسول وسلم کے بعد جو ہے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نامزد ہوئے۔ رسول وسلم نے جو ہے پہلے ہی سے یہ بھی جو ہے اطلاع دی دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک اور اس کے بعد بادشاہ، خلافت کے نام پر جو ہے بادشاہت ہوتی ہے، رسول اللہ نے یہ کہہ دیا۔ بادشاہت میں جو ہے خون ریزی ہوتی ہے، اس میں جو ہے منتوں کی باتیں، اپنی جو ہے اپنی دنیا اپنی بادشاہ چل رہی ہے، خلافت کا وہاں پہ جو ہے صرف نام تھا۔ تو وہ خلافت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو ہے 29 سال 6 مہینے ختم ہوئے۔ رسول اللہ کی خلافت کی رسول اللہ نے 30 سال فرمایا تھا، تو حضرت علی کی خلافت کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلافت کی ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھے کہ حالات جو ہے کافی خراب ہو رہے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنی خلافت کو جو ہے سرنڈر کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے حوالے کر دیا، قربانی دے دی۔ آپ نے کہا کہ جو ہے یہ جھگڑے ہی نہیں تاکہ امت مسلمہ میں جو ہے فتنے نہ ہوں۔ تو 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ وہ پورے ہوئے، جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہ۔ اب یہ بادشاہ کس طرح سے ہوئی، وہاں پہ حالات دیکھیں کس طرح سے ہوئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی، یہاں سے جو ہے حالات خراب ہوئی۔ 6 سال تک حضرت عثمان غنی کا دور جو ہے بہت اچھا رہا ہے۔ 6 سال کے بعد روایت میں آیا کہ آپ نے جو ہے اپنے رشتہ دار تھے، کیونکہ جو ہے بھروسے مند تھے، زیادہ جو بھروسے مند لوگ تھے وہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ نے جو ہے ان کو جو ہے الگ الگ مقام پہ جو ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی، یہاں سے جو ہے حالت خراب ہوئی۔ 6 سال تک حضرت عثمان غنی کا دور جو ہے بہت اچھا رہا ہے۔ 6 سال کے بعد روایت میں آیا کہ آپ نے جو ہے اپنے رشتہ دار تھے، کیونکہ جو ہے بھروسے مند تھے، زیادہ جو بھروسے مند لوگ تھے وہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ نے جو ہے ان کو جو ہے الگ الگ مقام پہ جو ہے گورنر منتخب کیا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو ہے امیر معاویہ کو جو ہے ملک شام کا جو ہے گورنر بنا دیا۔ آپ کی جو ہے قریبی رشتہ دار تھے، یہ بنی امیہ کا قبیلہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو جو ہے ملک شام کا جو ہے گورنر بنا دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کچھ وجوہات پہ خلافت میں اتنے اختلافات آئے کہ مصر سے کچھ لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر میں جو ہے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مدینے ہی میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے واسطے نامزد ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے جو ہے قاتلان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مانگ کی کہ جو ہے قاتلان حضرت عثمان غنی کو جو ہے پکڑا جائے قصاص کے واسطے۔ اب وہ کافی مشکل مرحلہ تھا، ایگزیکٹ نہیں معلوم تھا کہ جو ہے کس نے شہید کیا ہے۔ اگر پھر ان کو پکڑتے تو پھر وہاں سے ایک اور قوم ٹھہر جاتی، وہاں سے جو ہے جنگ وغیرہ کافی ہو سکتے تھے، فتنے اور کافی پھیل سکتے تھے اگر یہ قصاص کیا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کافی حکمت سے کام لے رہے تھے، لیکن ادھر سے حضرت امیر معاویہ جو ہے کافی شدت سے اس مسئلے کو اتنا سخت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے واسطے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت کا انکار کر دیا گیا۔ حضرت علی نے دیکھے، جیسا کہ آپ نے کل کی سنا، حالات جب خراب ہونے لگے تو آپ نے فوراً جو ہے اپنا کیپٹل مدینہ منورہ سے جو ہے کوفہ عراق میں جو ہے آپ نے موو کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی بھی خلیفہ نامزد ہیں اور آپ جو ہے خلافت کر رہے ہیں، ادھر امیر معاویہ نے جو ہے آپ کی خلافت کا انکار کر دیا اور آپ سے جو ہے جنگ بھی چھڑ دی۔ صحابہ کے درمیان جو ہے کافی جنگ ہوئی ہے، زبردست سخت جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ جنگ تو جو ہے کافی سخت جنگ ہوئی جس میں کئی صحابہ جو ہے قتل کر دیے گئے۔ یہ مسئلہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیا گیا کہ کون حق پر تھا۔ تو امام السلام نے دیکھیے ادب کے ساتھ اسلام نے فرمایا ہے کہ جو ہے ان دونوں جماعتوں میں جو صحابہ تھے رسول اللہ کی نظر جن پہ پڑی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ ناجی ہے، دونوں میں جو ہے ناجی ہے، اور حق علی کے ساتھ تھا۔ مہدی اسلام نے جو ہے کلیئر کہہ دیا کہ حق جو ہے علی کے ساتھ تھا، حضرت امیر معاویہ جو ہے حق پہ نہیں تھے، لیکن چونکہ صحابی ہے اگرچہ کہ جو ہے آپ حق پہ نہیں تھے، لیکن جو صحابہ حضرت معاویہ کی جماعت میں بھی تھے وہ بھی جو ہے ناجی ہیں، نجات یافتہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول نظر ہے۔ بس اس سے زیادہ ہمیں بات نہیں کہنا ہے، لیکن جو ہے وہ حق پہ نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے کافی ستایا گیا، کافی جو ہے تنگ کیا گیا، دوسری طرف سے جو ہے کوفے والوں نے بھی جو ہے اور اطراف کے لوگوں نے بھی جو ہے آپ کو کافی تنگ کیا گیا۔ آخر کار جو ہے ایک اسی میں جو ہے فرقہ نکلا خارجی،
جنہوں نے جو ہے یہ انکار کر دیا کہ جو ہے نہ علی خلیفہ نہ امیر معاویہ خلیفے، جو ہے ایک درمیان میں ایک الگ فرقہ نکلا خارجی، ہم جو ہے کسی کی خلافت کو نہیں مانتے. تو یہ لوگ ایک مشن سے اٹھے کہ جو ہے علی کا بھی قتل کر دیا جائے اور امیر معاویہ کا بھی جو ہے قتل کر دیا جائے. ایک کوئی خلیفے تھے جو اپنی خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، ایک صحابی، ان کا بھی قتل کر دیا جائے. تو خارجی فرقے میں سے کچھ لوگ ایک مشن لے کے نکلے کہ یہ جو ہے تینوں کا قتل کر دیا جائے. امیر معاویہ کو قتل کرنے والا شخص پکڑا گیا اور دوسرے ایک صحابی کو قتل کرنے والا شخص پکڑا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا شخص جو ہے کامیاب ہو گیا اور اس نے جو ہے حضرت علی کا جو ہے قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے بہرحال آپ کی جو ہے شہادت باقی ہوئی. اب اس کے بعد کا اہم مسئلہ تھا، یہاں سے جو ہے خلافت جو ہے بادشاہت میں تبدیل ہو رہی تھی. جو ہی حضرت علی کی وہاں پہ جو ہے شہادت ہوئی، یہاں پہ جو ہے خلافت آٹومیٹک جو ہے حضرت امیر معاویہ جو ہے چونکہ جو ہے پہلے سے اختلاف کر چکے تھے، آپ جو ہے یہاں سے گورنر سے سیدھا جو ہے آپ خلیفہ نامزد ہو گئے. آپ نے جو ہے یہاں پہ اب خلافت، یہ جو ہے بادشاہ تھی بنا میں جو ہے خلافت چل رہی تھی، اب یہاں پہ آپ جو ہے بادشاہ ہو گئے. اب خلافت بادشاہ میں کس طرح تبدیل ہوئی دیکھیے، کیونکہ جو ہے اب حضرت امیر معاویہ تک تو جو ہے کام ٹھیک تھا پھر بھی، کیونکہ ان کے بعد انہوں نے جو اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے وہ جانشینی ہو گئی، وہ بادشاہت ہوگی. امت مسلمہ کا کام تھا کہ جو ہے اجماع ہوتی اور جو ہے صحابہ فیصلہ لیتے کہ کون جو ہے اس کا حقدار. تو وہ حالات کس طرح سے خراب ہوئے، حضرت امیر معاویہ بھی جو ہے دیکھیے کس طرح سے جو ہے پریشر میں آئے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہاں پہ حالات بگڑتے گئے. اس کے جو ہے کچھ حالات اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو کوفے کا گورنر تھا جس کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ، یہ شخص جو ہے بڑا چالاک شخص تھا. اس نے جو ہے دیکھیے تمام گیم کھیلا ہے. اس کے حالات خراب دیکھتے ہوئے، اس کی بد کرداری کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ نے جو ہے خط بھیجا. شام میں بیٹھ کے اب آپ خلافت کر رہے ہیں، یہاں سے شام سے جو ہے کوفہ عراق میں آپ نے جو ہے خط بھیجا. خط اس طرح لکھا ہوا تھا کہ من جانب امیر شام گورنر کوفہ مغیرہ کے نام. اس خط کو اپنی معزولی سسپینشن کا حکم نامہ سمجھو اور فوراً دمشق یعنی شام پہنچو. نیچے جو ہے ان کی دستخط کریں. تو فوراً جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا، کس کو؟ خلافت سے جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا کوفے کے گورنر کو. یہیں پہ جو ہے اہل بیت کا گھرانہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے والے یہیں پہ کوفے وغیرہ میں، یہ لوگ یہاں سے پھر بعد میں موو ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے امیر شام کی طرف سے جو ہی اس کوفے کے گورنر کو خط ملا، کوفے کے گورنر نے جو ہے اس کو جو ہے کسی سے کہا نہیں، خط لانے والے کوئی معلوم نہیں ہے، صرف جو ہے اس میں اطلاع ان کو تھی. انہوں نے جو ہے خاموش چپی ماری، کئی دن تک جو ہے پلاننگ میں رہے. کئی دنوں کے بعد دمشق شام پہنچے حضرت امیر معاویہ کے پاس. حضرت امیر معاویہ نے جو ہے آتے ہی پوچھا کہ جو ہے اتنی دیری سے آنے کا سبب، وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو تمہیں معذور کر دیا تھا اور فوراً آنے کا جو ہے حکم دیا تھا. تو اب کوفہ کے جو امیر تھا، کوفہ کا جو گورنر تھا، اس نے کہا کہ امیر میں ایک بہت ضروری کام میں جو ہے مصروف تھا، ہم اس کام کی نوعیت جاننا چاہتے ہیں. تو اس کے واسطے کوفے کے گورنر نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے میں تخلیہ چاہتا ہوں، یہاں پہ جو ہے ہر کوئی نہیں رہ سکتا، صرف آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں. کیونکہ جو ہے اب یہ کوفے کا جو گورنر تھا اس نے حضرت امیر معاویہ کی جو ہے نفس کو جان چکا تھا. حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ جو ہے اپنا بیٹا ان کے بعد جو ہے خلافت پہ نامزد ہو جائے، لیکن وہ پاسبل نہیں تھا. تو اب اس نے جو ہے وہ چال چلی ہے. آپ نے حضرت امیر معاویہ کو اس نے جو ہے اس کے بعد کہا کہ امیر دیری اسی واسطے ہوئی ہے. مغیرہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد تخت حکومت کے لیے یزید کے حق میں لوگوں کو ہموار کر رہا تھا، وہاں پہ لوگوں کو جو ہے ہم خیال کر رہا تھا کہ سارے جو ہے یزید کی تائید کریں. امیر معاویہ فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. امیر معاویہ نے تھوڑی دیر سر سوچا اور کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے مغیرہ، لوگ اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے. مغیرہ نے کہا کہ ہاں امیر، مشکل تو ضرور ہے لیکن کوشش سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، مغیرہ نے کہا. اور امیر معاویہ نے مغیرہ کو جو ہے فوراً کہا کہ کوفے کی گورنری پر بحال کر دیا گیا اور حکم دیا کہ کام جو ہے تیزی سے کرے، اور یہ ہدایت بھی دی اور خود بھی جو ہے یہ بیڑا اٹھا لیا، فوراً جو ہے گورنری پہ بحال بھی کر دیا. امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ اور فوراً یہ کام جو ہے تیزی سے کرو، لوگوں کو ہموار کرنا ہے، ہم خیال کرنا ہے تاکہ سارے لوگ مل کے جو ہے ووٹ ڈالیں یزید کے حق میں امیر معاویہ کی خلافت کے بعد. صرف دیکھیے اس نے جو ہے اپنی گورنری بچانے کے واسطے، کیونکہ گورنر بھی چھوٹا موٹا بادشاہ تھا اپنی ریاست کا جہاں پہ وہ گورنری کر رہا تھا، اپنی گورنری بچانے کے واسطے اس نے امیر معاویہ کے نفس کو جان لیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ اپنے بعد جو ہے یزید کو خلافت پہ نامزد کرے. تو اس نے امیر معاویہ کو کہہ دیا کہ میں لوگوں کو وہاں پہ ہموار کر رہا ہوں، عجم کے لوگوں کو ہموار کر رہا ہوں کہ سارے جو ہے آپ کے بعد یزید کے واسطے حامی بھرے. تو امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہے، تو اگر ٹھیک ہے جاؤ تمہاری جو ہے گورنری بہا. اب یہاں پہ جو ہے اس کو واپس کوفہ چلا دیا گیا. اور پھر امیر معاویہ نے جو ہے یہاں پہ مدینہ، مشکل کام سب سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ اور مکہ معظمہ کا کام تھا، اس کو حجاز کہتے ہیں. یہاں
کافی سخت ایمان والے لوگ تھے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ لوگ جو ہے زندہ تھے وہاں پہ. تو گورنر آپ نے جو ہے ادھر کوفے کے گورنر کو وہاں پہ بھیجا دیا واپس کوفے کے راستے، اور خود آپ نے جو ہے خط لکھا مدینے کے گورنر کو کہ جو ہے تم وہاں کے لوگوں کو یزید کی بیعت پر جو ہے ہموار کرو، سب کو جو ہے یزید کے واسطے جو ہے تیار کرو. وہ مدینے کے گورنر سے آپ کہلا بھیجا کہ یہاں پہ جو ہے کام بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے 4-5 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے جن کے حق میں آپ کے بعد خلافت کے واسطے یہ لوگ جو ہے تائید کرتے ہیں. مدینے کے گورنر نے کہا کہ 5 لوگ بڑے خطرناک ہیں آپ کے واسطے. ایک حسین بن علی، دوسرے عبد الرحمن ابن ابوبکر، تیسرے عبداللہ ابن عمر، چوتھے عبداللہ ابن عباس، اور 5ویں عبداللہ ابن زبیر. یہ 5 صحابہ کے فرزندہ ہیں اور خود صحابہ ہیں. تو امیر معاویہ نے جو ہے جب زیادہ زور دیا تو امیر معاویہ کہا جاتا ہے کہ خود جو ہے حج کے بہانے جو ہے مکہ معظمہ تشریف لائے، اور اب لوگوں کو زور دینے لگے کہ ان کے بعد جو ہے یزید کی خلافت کے واسطے یہ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے واسطے تیار ہو جائے. سارے لوگ جانتے تھے کہ یزید جو ہے بالکل جو ہے نکما شخص ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ شرابی تھا، زانی وغیرہ تھا، بے نمازی تھا. وہ شخص ہرگز جو ہے خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو ہے ہرگز قابل نہیں تھا. اب معاویہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد جو ہے خلافت پہ تیار ہو. تو معاویہ نے مکے اور مدینے والوں کو جب حج کے واسطے گئے تو کافی زور دیا. کافی زور دینے پہ مدینے اور مکے والوں نے جو ہے اپنا پوری ذمہ داری جو ہے ان 5 لوگوں کے ہاتھ میں دے دی، اور امیر معاویہ سے کہلا بھیج دیا کہ جو ہے اگر یہ 5 لوگ یزید کے حق میں ووٹ دے دیں گے تو ہم جو ہے تیار. یہ 5 لوگ 5 صحابہ کے فرزند. تو امیر معاویہ نے جو ہے فوراً حج کے موقع پہ جو ہے 1000 لوگوں کا ہجوم تھا، چاہتے تھے کہ وہیں پہ جو ہے میٹنگ ہو جائے. تو وہیں پہ جو ہے سوائے حضرت امام حسین کے جو اس وقت مدینے میں رہتے تھے، 4 صحابہ کے یہ فرزندوں کو بلایا اور بند کمرے میں جو ہے میٹنگ کی اور کہا کہ یزید کے واسطے جو ہے سارے تیار ہو جائیں. ساروں نے جو ہے انکار کر دیا. امیر معاویہ کہا جاتا ہے باہر نکلے، اور آپ نے جو ہے یہاں پہ اندر جو ہے ان لوگوں کو نظر بند کر دیا گیا. باہر نکلے اور کہہ دیا گیا کہ جو ہے یہ 4 جو صحابہ کے فرزندہ ہیں میرے بعد یزید کی خلافت کے واسطے تیار. سارے لوگ جو ہے ہجوم وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا اس دروازے کے پاس کہ جو ہے یہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن چونکہ جو ہے پیچھے ان کو بند کر دیا گیا تھا، لوگوں نے جو ہے کہا کہ جب تک کہ وہ خود چل کے نہ آئے اور اپنی زبان سے ہمارے سامنے نہ کہیں ہم ہرگز جو ہے بات کو نہیں مانیں گے. امیر معاویہ نے وہاں پہ کافی اپنی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دباؤ ڈالا، تلواریں وغیرہ وہاں پہ نکلی ہیں، لیکن لوگوں کا ہجوم جو ہے اس وقت الگ الگ خیالات کے ساتھ منتشر ہو گیا. امیر معاویہ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہے یزید کی خلافت کے واسطے تیار. بہرحال وہاں پہ جو ہے یہ کام جو ہے منتشر ہو گیا. ادھر جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واپس جو ہے دمشق آ گئے، ملک شام آ گئے. کچھ سالوں کے بعد جو ہے ان کا بھی جو ہے انتقال کا وقت قریب آیا تو یزید کو قریب بلایا اور کہا کہ میں نے تمام تمہاری خلافت کے واسطے پوری کوشش کی ہے، ساری چیزیں جو ہے ہموار ہو چکی ہیں سوائے مدینے اور مکے والوں کی. اب تمہیں صرف جو ہے حقیقت میں صرف 2 لوگوں سے خطرہ ہے، ایک حسین ابن علی اور ایک ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صرف یہ 2 لوگوں سے خطرہ ہے. خصوصاً حسین بن علی سے تمہیں زیادہ خطرہ ہے کیونکہ یہ نواز رسول ہیں، لوگ ان کی بہت زیادہ بزری کرتے ہیں. اگر تم انہیں اپنی بیعت کے واسطے منوا لو گے تو پھر تمہاری بیعت کے واسطے کوئی رکے گا نہیں، خلافت تمہاری ہے. یہ کہا اور امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. بادشاہت کی طرح آٹومیٹک جو ہے خلافت یزید پہ وہاں پہ جو ہے جاری ہو گئی. اب یہاں سے بادشاہ تبدیل ہو، یزید جو ہے وہاں پہ آٹومیٹک بادشاہ ہو گیا. فوراً جو ہی بادشاہ بننا تھا اس نے جو ہے پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جو ہے مدینے کے رہنے والے تمام کے تمام مکے کے رہنے والے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. وہاں پہ اب حالات خراب ہونے لگے. امام حسین کو جو ہے چاروں ناچار جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑا، یہاں سے مکہ جانا پڑا. پھر مکے سے جو ہے آپ کو کوفہ بلایا گیا. کس طرح حالات تبدیل ہوتے گئے آہستہ آہستہ اللہ چاہا تو اگلی سے بیان کی جائیں گے. وآخر دعوانا